أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف اور جس کے رائٹر امام ابن القیم رحمہ اللہ ہیں۔ مشہور و معروف امام ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں، اور ان کی یہ کتاب الفوائد طرح طرح کے فوائد پہ مشتمل ہے۔ اور آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا آغاز ہوگا صفحہ نمبر 64 سے 64، اور یہ کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کے محقق شیخ محمد عزیر شمس ہیں، اور جو کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے جس کے محقق ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی ہیں، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 99۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں آج کے فائدہ میں، تلمح القوم الوجود ففہموا المقصود فاجمعوا الرحیل قبل الرحیل وشمروا للسیر فی سواء السبیل فالناس مشتغلون بالفضلات وهم فی قطع الفلوات وعصافیر الہوى فی وثاق الشبکہ ینتظرون الذبح۔ کہتے ہیں کہ قوم نے غور سے دیکھا، کس کو؟ وجود کو، کائنات کو، مخلوقات کو۔ کس قوم کی بات کر رہے ہیں؟ اچھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، سمجھدار لوگوں کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں، سلف کی بات کر رہے ہیں، کہ انہوں نے غور سے دیکھا کس کو؟ وجود کو، کائنات کو۔ ففہموا المقصود، تو پھر وہ اپنا مقصود سمجھ گئے، انہیں سمجھ لگ گئی کہ یہ دنیا عارضی ہے، انہیں علم ہو گیا کہ یہاں پہ آنے کا مقصد امتحان ہے، آزمائش ہے، آخرت کی تیاری ہے۔ تو جب انہوں نے کائنات پہ غور کیا، مخلوقات پہ غور کیا، لوگوں پہ غور کیا، تو وہ مقصود کو سمجھ گئے۔ فاجمعوا الرحیل قبل الرحیل، تو انہوں نے سفر کرنے کا پختہ عزم کر لیا سفر کرنے سے پہلے۔ سفر کرنے سے پہلے یعنی کہ دنیا سے آخرت کی جانب سفر کرنے سے پہلے، یعنی کہ موت آ جانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ پختہ عزم کیا۔ کس کا؟ الرحیل، نکلنے کا، سفر کرنے کا۔ کس کام کے لیے نکلنے کا؟ کس کام کے لیے سفر کرنے کا؟ دین کے لیے، توحید کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ یعنی کہ موت آنے سے پہلے انہوں نے موت کی تیاری کی، آخرت آنے سے پہلے انہوں نے آخرت کی تیاری کی۔ وَشَمَّرُوا لِلسَّيْرِ فِي سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سنجیدگی سے تیار ہوئے۔ شمرو، سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے تیاری کی، وہ تیار ہوئے۔ لِلسَّيْرِ، چلنے کے لیے۔ کس پہ چلنے کے لیے؟ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے، سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے۔ فالناس مشتغلون بالفضلات، لوگ مصروف ہیں، مشغول ہیں، کس کے ساتھ؟ بالفضلات، فضلہ کی جمع ہے، باقی ماندہ چیزوں کو کہتے ہیں، آپ فضول چیزوں کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لوگ مشغول ہیں فضول چیزوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ۔ وَهُمْ فِي قَطْعِ الْفَلَوَاتِ، اور یہ لوگ جنہیں وہ سمجھدار کہہ رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ صحراؤں کو طے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، مصائب برداشت کر رہے ہیں۔ کس کی خاطر؟ آخرت کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ وعصافیر الہویٰ
فی وثاق الشبکۃ ینتظرون الذبح، خواہشات نفس کی جو پرندے ہیں، عصافیر کس کو کہتے ہیں؟ چڑیا کو۔ مراد کیا؟ خواہشات نفس کے جو پرندے ہیں، خواہشات نفس کی جو چڑیا ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ جال کی رسی میں پھنسی ہوئی ہیں، ینتظرون الذبح، ذبح ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ ان کے پہلے امام صاحب نے بتایا عقل مند لوگوں کے بارے میں کہ ان کی توجہ آخرت کی طرف ہے، ان کی توجہ جنت کی طرف ہے، ان کی توجہ اللہ کی رضا کو پانے کی طرف ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفس پہ چلتے ہیں، دنیا کے مزے ان کے پیچھے، مال کے پیچھے، سود، بدکاری، فحاشی، بے حیائی، گناہ جو دل میں آیا سو کیا، یہ لوگ جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ کس میں؟ جال کی رسی میں۔ ان کو تشبیہ دی ہے پرندوں کے ساتھ، جیسے وہ پرندے جنہیں شکاری اپنے جال میں پھنسا لے تو اب وہ کیا نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے۔ اب ان کے پاس کیا ہے؟ بس یہیں کہ موت کا انتظار کریں، ذبح ہونے کا انتظار کریں۔ تو یہی صورتحال ہے ان لوگوں کی جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کو دنیا نے اپنے پھندے میں پھنسا لیا ہے۔ یہ انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ ذبح ہونے کا، کہ کب موت آئے اور آگے جہنم ان کی منتظر ہے، عذاب قبر ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں وقع ثعلبان فی شبکہ، دو لومڑیاں وہ ایک جال میں پھنس گئیں، ایک جال میں واقع ہو گئیں۔ فقال احدہما للآخر، تو ان میں سے ایک نے دوسری سے کہا این الملتقى بعد هذا، کہ آج کے بعد ملاقات کہاں ہوگی، کہاں ملیں گے؟ یعنی کہ ایک تو ملاقات ابھی ہوئی ہے اس جال میں، اس کے بعد ملاقات کہاں ہوگی؟ فقال، تو دوسرے نے جواب دیا بعد یومین فی الدباغ، 2 دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ کہاں؟ دباغت خانے میں۔ دباغت خانہ کون سا؟ جہاں پہ جو جانوروں کی کھال ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اسے رنگا جاتا ہے، تو وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں امام صاحب اس عبارت کو یہاں پہ ذکر کر کے؟ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پچھتاوا ہے، جال میں پھنسنے سے پہلے ان کو آپس میں ملنا چاہیے تھا، ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے تھی کہ کیسے ہم بچ سکتے ہیں شکار کرنے والوں کے شکار سے، ان کے پھندے سے، ان کے جال سے۔ تو اس کی تیاری پہلے نہیں کی گئی، اور اب جب کہ پھنس چکے، اب کہہ رہے ہیں کہ کب ملاقات ہوگی، کب گفتگو ہوگی۔ تو اس نے جواب دیا کہ اب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، ملاقات کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب یہاں ہمیں ذبح کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ جہاں ہمارے چمڑے پہنچیں گے انہیں رنگنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا گوشت لوگ کھاتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں تاللہ ما کانت الایام الا مناما فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر۔ تاللہ، اللہ کی قسم، نہیں تھے ایام۔ کون سے ایام؟ زندگی کے ایام، دنیا کے ایام۔ نہیں ہے زندگی کے ایام، دنیا کے ایام، الا مناما، مگر خواب۔ انسان جتنی بھی زندگی گزار لے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، اسے پوری پچھلی ساری زندگی ایک خواب کی طرح نظر آتی ہے۔ تو دنیا میں آپ کو جتنی بھی عمر مل جائے، جتنے بھی سال مل جائیں، ان کی حیثیت ایک خواب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔
تو نہیں ہیں دنیا کے ایام الا منامن مگر خواب. فاستیقظوا، جو سمجھدار لوگ تھے وہ جب اس خواب سے، اس نیند سے بیدار ہوئے تو اس حال میں بیدار ہوئے کہ وقد حصلوا علی الظفر، کہ وہ کامیابی حاصل کر چکے تھے، کامیابی کو پا چکے تھے، جنت کو پا چکے تھے، اللہ کی رضا کو پا چکے تھے. تو دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ خواب کی طرح ہے، اور جو لوگ سمجھدار ہیں وہ دنیا میں زندگی دھیان سے گزارتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے گزارتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہوئے گزارتے ہیں. تو جب وہ خواب سے، نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، جنت ان کی منتظر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں خوشخبریاں ملتی ہیں. اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں ما مضى من الدنيا احلام وما بقي منها امانی والوقت ضائع بینہما، کہ جو دنیا گزر چکی وہ کیا ہے؟ وہ خواب ہیں. احلام حلم کی جمع ہے خواب. وما بقی منها امانی، اور جو دنیا میں سے رہ گیا ہے وہ کیا ہیں؟ آرزویں اور خواہشات. والوقت ضائع بینہما، اور وقت ان دونوں کے درمیان میں ضائع ہو رہا ہے. کن دونوں کے درمیان؟ خوابوں اور آرزوؤں کے درمیان. جو وقت گزر چکا وہ ایک خواب کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو رہ گیا ہے اسے انسان جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے کس میں گزارتا ہے؟ آرزوؤں میں، خواہشات میں. میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں بادشاہ بن جاؤں، مجھے کوئی وزارت مل جائے، مجھے کوئی بڑا عہدہ مل جائے، میں گاؤں کا چودھری بن جاؤں. اس قسم کی دنیاوی آرزوؤں میں انسان زندگی گزار دیتا ہے اور ان میں اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آرزو ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، لیکن دنیا کی نہیں، آخرت کی. خواہش ہونی چاہیے دنیا کی نعمتوں کی نہیں بلکہ جنت کی نعمتوں کی. لیکن جب آپ کی آرزویں دنیاوی امور کے ارد گرد گھومتی رہیں گی تو پھر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور یہ آرزویں اگر آپ کی پوری ہو بھی گئیں تو یہ عارضی ہیں، اور عام طور پہ انسان کی آرزویں پوری ہوتی بھی نہیں ہیں، چند ایک پوری ہوتی ہیں. اس لیے امام صاحب پیغام یہ دے رہے ہیں کہ توجہ ان پہ نہیں ہونی چاہیے، آخرت پہ ہونی چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب کیف یسلم من لہ زوجۃ لا ترحم وولد لا یعذر وجار لا یأمن وصاحب لا ینصح وشریک لا ینصف وعدو لا ینام عن معادات ونفس امارۃ بالسوء ودنیا متزینہ وہوى مرد وشہوة غالبۃ لہ وغضب قاہر وشیطان مزین وضعف مستول علیہ، کہ وہ آدمی کیسے سلامت رہ سکتا ہے، وہ آدمی کیسے محفوظ رہ سکتا ہے، وہ آدمی کیسے بچ سکتا ہے جس کی ایسی بیوی ہے جو اس پہ رحم نہیں کرتی، بیوی ہے جسے خاوند پہ کوئی رحم نہیں آتا، اس کے مطالبے ختم نہیں ہوتے، اسے اپنے خاوند پہ کوئی ترس نہیں آتا، مطالبات اتنے زیادہ، اس کے خرچے اتنے زیادہ، اس کی آرزویں اور خواہشات اتنی زیادہ کہ خاوند اس کی آرزویں پوری کرنے میں رب کو بھول جاتا ہے، نمازوں کو بھول جاتا ہے، قرآن کو بھول جاتا ہے، حرام حلال کا امتیاز کھو بیٹھتا ہے، رشوت کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، سود کے ذریعے پیسہ لا رہا ہے. کس وجہ سے؟ اس بیوی کی وجہ سے جس کو خاوند پہ کوئی رحم نہیں آتا. تو وہ آدمی کیسے محفوظ رہ سکتا ہے شر سے، فتنوں سے، جس کی بیوی ایسی جسے اس پہ رحم نہیں آتا. رحم نہیں آتا، اس کی کئی مثالیں ہو سکتی. میں نے ایک مثال دی آپ کو. ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو
خامند کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے والدین سے تعلق ختم کرے، اپنے بہن بھائیوں سے تعلق ختم کرے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کرے، اس لحاظ سے اسے رحم نہیں آتا۔ تو رحم نہ آنا، اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس کی ایسی بیوی ہے جسے اس پہ رحم نہیں آتا؟ وَوَلَدٌ، اور جس کا ایسا بیٹا ہے، ایسی اولاد ہے، لا یعذرہ، جو اس کو معذور نہیں جانتی، اس کے عذر کو قبول نہیں کرتی، اس کو معذور نہیں سمجھتی۔ کیا مطلب؟ اولاد کے بھی بڑے مطالبات ہیں، ان کی بھی بڑی لمبی چوڑی خواہشات ہیں، اور والد آگے سے اپنے عذر پیش کرتا ہے، بھئی میرے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، میرے پاس مال اتنا زیادہ نہیں ہے، میرے اوپر کوئی رحم کرو۔ لیکن اولاد کو والد کی مجبوریاں سمجھ میں نہیں آتی، وہ اپنے والد کو معذور نہیں جانتے، اس کے عذر کو قبول نہیں کرتے، ان کے مطالبات بڑھ رہے ہیں، ہمیں اور مال ملے، اور سہولتیں ملیں۔ آج گھر میں پنکھے لگ چکے ہیں، اب اے سی لگنے چاہیے، پہلے گھر چھوٹا تھا، بڑا ہونا چاہیے، پہلے گاڑی چھوٹی تھی، اب بڑی ہونی چاہیے، اب تک ہم گھومتے رہے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جاتے رہے اپنے شہر میں، اب کسی اور شہر میں جانا چاہیے، اب کسی اور ملک میں جانا چاہیے، تو مطالبات ان کے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اور کیسے سلامت رہ سکتا ہے وہ آدمی؟ جارٌ، جس کا پڑوسی ایسا ہے کہ لا یأمنہ، جس سے وہ محفوظ نہیں ہے، جس پہ وہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ یقیناً وہ شخص جس کا پڑوسی نقصان پہنچانے والا ہو، فسادی قسم کا ہو، فتنہ پیدا کرنے والا ہو، تو وہ آدمی کیسے محفوظ رہ سکتا ہے، کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ وصاحب لا ینصحہ، اور وہ شخص کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس کا ایسا ساتھی ہے جو اس کا خیر خواہ نہیں ہے، جو اس کو نصیحت نہیں کرتا، اس کو بس اپنی خواہشات سے غرض ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، چاپلوسی کرتا ہوں، ہاں میں ہاں ملا دیتا ہوں، تو مجھے مفاد مل رہا ہے، میں اس کے گھر میں آتا ہوں، مجھے عزت ملتی ہے، پروٹوکول ملتا ہے، اچھا کھانا ملتا ہے، باہر اس کے ساتھ جاتا ہوں تو بڑی شان و شوکت ملتی ہے، تو اس لیے وہ اپنے اس ساتھی کی خیر خواہی نہیں کرتا، اسے اچھا مشورہ نہیں دیتا۔ تو یہ آدمی کیسے بچ سکتا ہے شر سے؟ وَشَرِيكٌ لَا يُنصِفُهُ، اور وہ آدمی کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس کا پارٹنر ایسا ہے جو اس سے انصاف نہیں کرتا، پارٹنر ہے کاروبار میں لیکن انصاف نہیں کرتا، کوشش ہے کہ سارا منافع میری جیب میں جائے، سارا پرافٹ میری جیب میں جائے۔ وَعَدُوٌّ لَا يَنَامُ عَنْ مُعَادَاتِهِ، اور وہ آدمی کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس کا ایسا دشمن ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرنے سے سست نہیں پڑتا، یعنی کہ دشمن ایسا ہے جس کی ہمیشہ کوشش رہتی کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ تو جس کا ایسا دشمن ہو جو ہمیشہ نقصان پہنچانے میں لگا رہتا ہو، تو یہ آدمی کیسے بچ سکتا ہے اس کے شر سے؟ تو عدوٌ، ایسا دشمن لا ینامو، جو سوتا نہیں ہے، یعنی کہ سست نہیں پڑتا، ان معادات ہی، اس کے ساتھ دشمنی برتنے سے۔ وَنَفْسٌ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور وہ آدمی کیسے سلامت رہ سکتا ہے، کیسے محفوظ رہ سکتا ہے جس کا نفس ایسا ہے جو ہمیشہ اور بار بار ترغیب دینے والا ہے کس چیز کی؟ برائی کی۔ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے ایک درس میں کہ قرآن کریم میں کتنے نفوس کا تذکرہ ہوا ہے؟ 3 کا۔ نمبر 1 نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور یہ وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور مطمئن ہے کیونکہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق گزری ہے، توحید پہ گزری ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزری ہے۔ اور دوسرا نفس وہ ہے نفس لوامہ، جو گناہ ہو جانے پہ انسان کو ملامت کرتا ہے، جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے۔ اور تیسرا نفس کون سا؟ نفس امارہ، ان نفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس جو ہے یہ
بہت ترغیب دیتا ہے برائی کرنے کی. تو جس کا نفس ایسا ہو کہ جو برائی کی بہت زیادہ ترغیب دینے والا ہو، وہ آدمی کیسے بچ سکتا ہے، کیسے محفوظ رہ سکتا ہے اس کے شر سے؟ وَدُنْيَا مُتَزَيِّنَةٌ، اور وہ آدمی کیسے بچ سکتا ہے، سلامت رہ سکتا ہے، جس کے پاس ایسی دنیا ہے متزینہ جو بڑی خوش نما ہے، بڑی پیاری ہے، زیب و زینت والی ہے، راستہ پہ راستہ ہے. تو جس نے اپنے دائیں بائیں ایسا ماحول پیدا کر رکھا ہے جو ماحول آخرت سے غافل کرنے والا ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، دنیا کی طرح طرح کی چیزیں جن کی وجہ سے اس کی توجہ دنیا میں ہی رہتی ہے، لوگوں سے مقابلہ کرنے میں رہتا ہے، گاڑیوں کے معاملے میں، میری گاڑی ایسی، فلاں کے پاس ایسی، آئندہ گاڑی ایسی آنے والی ہے، میں نے وہ گاڑی لینی ہے، میں نے یہ بیچنی ہے، موبائل ایسا، اور گھر ایسا، سوسائٹی فلاں میں گھر نہیں، اب فلاں سوسائٹی میں ہونا چاہیے. یعنی کہ دنیا کی زیب و زینت میں ڈوبا ہوا، تو کیسے بچ سکتا ہے دنیا کے شر سے؟ وَهَوًا مُرْدٍ، مردن اردہ یردی سے ہے، ہلاک کر دینے والی، مہلک. یعنی کہ وہ آدمی کیسے محفوظ رہ سکتا ہے جس کی خواہشات نفس ایسی ہیں کہ مردن، جو مہلک ہیں، اس کو ہلاک کر دینے والی ہیں، اس کو تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. وَشَهْوَةٌ غَالِبَةٌ لَهُ، اور وہ آدمی کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس کی شہوت ایسی ہے کہ جو اس پہ غالب آ جاتی ہے؟ تو اب اس شہوت کے شر سے وہ کیسے بچ سکے گا؟ وغضب قاہر، اور وہ آدمی کیسے سلامت رہ سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے جسے بہت غصہ آتا ہے، غصہ ایسا قاہر جو اس پہ غالب آ جاتا ہے، غصے کی وجہ سے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، غصے کی وجہ سے ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جن پہ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. وَالشَّيْطَانُ الْمُزَيِّن، اور وہ آدمی کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس کا شیطان ایسا ہے مزین، جو اس کے لیے خوش نما بنا کر پیش کرتا ہے کہ ان کو، بری چیزوں کو، گناہوں کو، بدعات کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، گناہوں کو خوش نما بنا کر پیش کرتا ہے، گناہوں میں آمادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، توبہ کر لینا، بڑی زندگی پڑی ہے. بدعات کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی. مثال کے طور پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں. شیطان خوش نما بنا کر پیش کرے گا کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی کہ آپ کے یوم ولادت کو آپ کی شان کے مطابق منایا جا رہا ہے. وضعف المستول علیہ، اور وہ آدمی کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس میں کمزوری پائی جاتی ہے، کمزوری بھی ایسی جو اس پہ غالب آ جاتی ہے، گناہوں کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے، برائیوں کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے، اور کمزوری ایسی جو اس پہ غالب آ جاتی ہے. تو ایسا آدمی جو ہے جس کے دائیں بائیں اتنے مصائب ہیں، اتنے گناہوں کے جال ہیں، اتنے گناہوں کے پھندے ہیں، یہ آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ کوئی پھندا بیوی کی شکل میں، کوئی اولاد کی شکل میں، کوئی پڑوسی کی شکل میں، کوئی دوست کی شکل میں، کوئی پارٹنر کی شکل میں، دشمن کی شکل میں، اور ایسے نفس کی شکل میں جو برائی پہ آمادہ کرتا رہتا ہے، دنیا کی شکل میں، خواہشات کی شکل میں، اور غصے کی شکل میں. یعنی کہ ہر جانب سے خطرے ہی خطرے ہیں. اب پھر امام صاحب کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّاهُ اللَّهُ وَجَذَبَهُ إِلَيْهِ إِن قَهَرَتْ لَهُ هَذِهِ كُلُّهَا، اگر اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے، جو اتنے خطرات میں گرا ہوا ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ دوست بنا لیں، وَجَذَبَهُ إِلَيْهِ، اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیں، اپنی طرف مائل کر لیں،
تو ان قہرت لہ ہادہ کلھا، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے مغلوب ہو جائیں گی، ان میں سے کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو محفوظ کیسے رہے گا؟ اللہ کو دوست بنا لینے سے۔ پیغام اس سے کیا ملا کہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کے شر سے، ان تمام چیزوں کے خطرات سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کی دعا سن لی، آپ کو اپنا ولی و دوست بنا لیا، آپ کو اپنی طرف کھینچ لیا، تو ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں، ان کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، یہ سارے فتنے محفوظ موجود تھے، لیکن عام طور پہ یہ فتنے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئے، اللہ سے مدد مانگتے رہے، اللہ سے توفیق مانگتے رہے، اللہ کو دوست بنا لیا اور ان تمام چیزوں سے اعراض کیا۔ وَإِن تَخَلَّى عَنْهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے، اس شخص کو جو اتنے خطرات میں گرا ہوا ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں، وَوَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ، اور اس کو اس کے اپنے نفس کے سپرد کر دیں، اللہ کہیں تو جان اور تیرا کام جانے، میں تیری مدد نہیں کروں گا، تو اجتمعت علیہ، تو یہ سارے خطرے اس پہ جمع ہو جائیں گے، اس کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَكَانَتِ الْهَلَكَةُ، تو پھر ہلاکت ہوگی، تباہی و بربادی ہوگی، اس آدمی کو ہلاک ہونے سے پھر کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اسی لیے مسلمان ان تمام فطروں سے بچنے کے لیے ہر نماز کی حرکت میں کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پہ رکھنا۔ ہر نماز کی حرکت میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا سکھایا تھا معاذ بن جبل کو؟ ہر نماز کے بعد کیا کہنا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور ان تمام چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتیٰ کہ انسان جب شادی کرے تو اسے کیا سکھایا گیا ہے کہ جب بیگم کے پاس آئے تو اس کی پیشانی کو پکڑ کے کیا دعا پڑھنی ہے جی؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علیہ۔ یا اللہ اس میں جو خیر ہے اس کا میں سوال کرتا ہوں، اور جو اس میں شر ہے اس سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے اپنے خطبہ میں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ اے اللہ اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے تجھے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ تو انسان ان تمام چیزوں کے شر سے تبھی بچ سکتا ہے جب اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اور زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ قرآن کریم میں وہ آیت موجود ہے جس سے اس فائدے کی کچھ نہ کچھ تائید ہوتی ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، کچھ بیویاں اور کچھ اولاد انسان کی دشمن ہوتی ہے، اس لیے ان سے بچ کر رہنا، دھیان سے۔ اولاد کا ہر مطالبہ پورا نہیں کرتے، بیوی کا ہر مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو دھیان سے، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، تلاوت سے، اللہ کو یاد کرنے سے غافل نہ کر دے،
اور جو ان کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا وہ نقصان میں رہے گا۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں نئے فائدہ میں، لما اعرض الناس عن تحکیم الکتاب والسنہ والمحاکمۃ الیہما، جب لوگوں نے اعراض کیا کتاب و سنت کو حاکم بنانے سے، کتاب و سنت سے فیصلہ لینے سے، والمحاکمۃ الیہما اور ان کی طرف اپنا فیصلہ لے جانے سے، لوگ کتاب و سنت کی طرف اپنا فیصلہ لے کر نہیں جاتے، کہاں لے کر جاتے ہیں؟ انگریزی عدالتوں میں، فرانسیسی عدالتوں میں۔ کافر ممالک میں رہنے والے ہمارے مسلمان جب آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو کہاں لے کر جاتے ہیں اپنے معاملات کو؟ ایسی عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں جہاں پہ جج غیر مسلم ہوتے ہیں اور جس دستور آئین کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ غیر اسلامی ہوتا ہے۔ اسلامی ممالک میں سے بھی بہت سے ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ دستور اور آئین مکمل طور پہ اسلامی نہیں ہے، تو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ یا پھر کیا ہوگا، محلے کا چودھری، گاؤں کا چودھری اس کے پاس پہنچ جائیں گے، پتہ ہے کہ اس کو اوپر دیکھ کے سورہ اخلاص پڑھنا بھی نہیں آتی، لیکن فیصلہ وہ کرے گا۔ وہ فیصلہ کس کے مطابق کرے گا؟ جس کو پتہ ہی نہیں قرآن کا حدیث کا، وہ فیصلہ کس کے ساتھ کرے گا؟ اپنی عقل کے ساتھ، لوگوں کے رواج کے مطابق۔ تو یہ ہے کہ لما اعرض الناس عن تحکیم الکتاب والسنہ والمحاکمۃ الیہما، جب لوگوں نے اعراض کیا کتاب و سنت کو حاکم بنانے سے اور ان کی طرف فیصلہ لے جانے سے، واعتقدوا اور انہوں نے یہ خیال کیا، یہ سوچ رکھی، یہ عقیدہ رکھا کہ عدم الاکتفاء بہما، کہ ان دونوں پہ اکتفا نہیں کیا جائے گا، یہ دونوں کافی نہیں ہیں۔ عقیدہ یہ رکھا کتاب و سنت کافی نہیں ہے۔ آج بہت سے مسلمان ممالک میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں ہم نے قرآن و حدیث کے نظام کو نافذ کر دیا عدالتوں میں تو عدالتوں میں نظام نہیں چل سکے گا۔ یہ ہمارے وکیل، یہ ہمارے جج جو انگریزی قانون پڑھے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت جو ہیں یہ موجودہ زمانے کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، انگریزی عدالتوں کا ہونا ضروری ہے، انگریزی قانون کا ہونا ضروری ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کتاب و سنت کافی نہیں ہے، تو ان میں یہ بھی ہیں جو انگریزی قانون سے متاثر ہیں، اور ان میں وہ علماء بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کافی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ سے ایسے سوال کریں گے جن کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ کتاب و سنت ہمارے مسائل کے حل کے لیے کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس سوال آئے گا، میرے پاس مسجد نبی میں سوال آیا کرتا تھا، اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ بھینس جو ہے وہ حلال ہے، بھینس کا دودھ حلال ہے؟ اگر یہ حلال ہے تو قرآن و حدیث میں کہاں ہے یہ ہمارے امام صاحب نے اس کو حلال کیا ہے۔ اس کو کس نے حلال کیا؟ ہمارے امام صاحب نے، یعنی کہ ہمارے امام صاحب نہ ہوتے تو آپ بھینس کا دودھ نہ پی سکتے، بھینس کا گوشت نہ کھا سکتے، ہمارے امام صاحب نے اس کو حلال کیا ہے۔ یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ سوچ ہے لوگوں کی، جبکہ یہ سوچ انتہائی خطرناک ہے۔ ایسے لوگوں کو جواب دینے کی بجائے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ چلیں میں مان لیتا ہوں کہ بھینس کا حل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو آپ کے امام صاحب نے کہاں سے پیش کیا یہ؟ اگر تو وہ قرآن و حدیث سے ہی کہیں سے لے کر آئے ہیں تو پھر قرآن و حدیث میں موجود ہے نا، اور اگر اپنی عقل سے لے کر آئے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھینس اب بھی حلال نہیں ہے۔ وہ آپ کے امام صاحب نے حلال کی، اللہ کے ہاں تو حلال نہ ہوئی۔ پھر تو یہ ہے لوگوں کا اعراض کرنا کتاب و سنت سے، اور یہ خیال رکھنا کہ یہ دونوں چیزیں کافی نہیں ہیں۔ وعدلوا، اور یہ لوگ پھر گئے کس طرف؟ متوجہ ہوئے کس کی طرف؟ الی الاراء، اپنے اور اپنے بڑوں کے خیالات کی طرف،
ان کی آراء کی طرف، ان کی رائے کی طرف، والقیاسی اور قیاس کی طرف، والاستحسانی اور استحسان کی طرف، واقوال شیوخی اور مشائخ کے اقوال کی طرف۔ اچھا، یہ قیاس کیا ہوتا ہے اور کیا قیاس جو ہے یہ کوئی مذموم چیز ہے، بری چیز ہے؟ امام صاحب نے، امام قیم رحمہ اللہ نے قیاس کا تذکرہ برے انداز سے کیوں کیا؟ کیا قیاس بری چیز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب آپ کتاب و سنت سے اعراض کر کے قیاس کی طرف جائیں گے پھر یہ بری چیز ہے۔ یعنی کہ ایک مسئلے کا حل صریح انداز میں قرآن و حدیث میں موجود ہے اور آپ قیاس کی طرف جا رہے ہیں، تب قیاس بری چیز ہے۔ اور اگر کسی چیز کا حل واضح طور پہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اشارہ موجود ہے، کوئی اور چیز بتائی گئی ہے اس سے ملتی جلتی، جس چیز کا حکم آپ تلاش کر رہے ہیں، تو پھر آپ وہاں پہ قیاس کریں تو وہ بالکل صحیح ہے۔ قیاس کہتے ہیں کس کو ہیں کہ ایک چیز ہے جس کا حکم آپ کو معلوم نہیں ہو پا رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے ملتی جلتی چیز کا حکم قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، تو اب آپ اس چیز کو اس چیز کے ساتھ ملا کر یہ کہیں گے جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ گندم کی بیع گندم سے کریں تو دونوں طرف سے گندم کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ برابر ہونی چاہیے، ایک جیسی، ادھر بھی 20 کلو ادھر بھی 20 کلو، اور ادھار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دونوں طرف سے گندم ہے پھر ادھار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ حکم کس کا بیان ہوا ہے؟ گندم کا۔ اب چاولوں کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہے۔ کیا چاولوں کی بیع اس طرح ہو سکتی ہے کہ اچھے چاول، مثال کے طور پر اچھے چاولوں کا کیا نام ہے جی ہمارے یہاں؟ کائنات، چلیں جی، اچھے چاول ایک سائڈ پہ ہیں اور وہ ہیں 10 کلو۔ 10 کلو اچھے چاول بیچنے والا دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ اگر آپ میرے یہ چاول لینا چاہتے ہیں تو میں بدلے میں آپ کے یہ چاول جو میرے چاولوں کے معیار کے نہیں ہیں وہ میں 13 کلو لوں گا، 15 کلو لوں گا۔ اب لوگوں کی نگاہوں میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاولوں کو گندم پہ قیاس کریں تو پتہ چلے گا کہ جیسے گندم کی اس انداز میں بیع جائز نہیں ہے، ایسے ہی چاولوں کی بھی اس انداز میں بیع جائز نہیں ہے۔ تو یہ قیاس کی ایک شکل ہے۔ تو قیاس کبھی درست ہوگا اور کبھی غلط ہوگا۔ جو درست قیاس ہے اسے قبول کیا جائے گا، اسے لیا جائے گا، اور جو غلط قیاس ہے اسے نظر انداز کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک اور حدیث آپ لے لیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کوئی بھی قاضی، کوئی بھی جج اس وقت فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے کی حالت میں ہو۔ تو غصے کی حالت میں وہ فیصلہ نہ کرے، اس کا کیا مطلب ہے کہ غصے کی وجہ سے فیصلہ درست نہیں ہو سکے گا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی قاضی صاحب فیصلہ کرنے لگے ہیں اور انہیں شدید بھوک لگی ہوئی ہے یا انہیں واش روم کی بہت زیادہ حاجت ہے، اپنے پیشاب وغیرہ کو روکا ہوا ہے، تو وہ اس حال میں فیصلہ نہ کریں، تو یہ ہم نے قیاس کیا ہے کس کے اوپر؟ اس جج کے اوپر جو فیصلہ کرتا ہے غصے کی حالت میں۔ جیسے وہ درست فیصلہ نہیں کر سکے گا، یہ جج بھی درست فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ قیاس بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ قرآن کا واضح حکم چھوڑ کے قیاس کی طرف جائیں، قیاس کچھ اور کہہ رہا ہو، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہو، قیاس کچھ اور کہے، اور آپ حدیث کو نظر انداز کر کے قیاس کی طرف چلے جائیں تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ والاستحسان، استحسان کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب میں لفظ استحسان کس نے استعمال کیا ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ خود امام صاحب کی استحسان کے بارے میں کیا رائے ہے اور استحسان کس کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو استحسان انہوں نے ذکر کیا ہے امام صاحب نے، تو وہ اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ استحسان ایک بری چیز ہے۔ جی ہاں، جو مشہور و معروف استحسان ہے وہ بری چیز ہے۔ وہ کیا ہے
کہ ایک چیز کا حل قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، آپ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی اور رائے اپنا لیتے ہیں. کیوں؟ جی میرا دل یہ کہتا ہے، مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، جی میرا ذہن یہ مانتا ہے. دلیل کیا؟ جی دلیل کا مجھے نہیں پتا، لیکن میرا یہ ماننا ہے، میرے دل میں یہ بات، میں اس پہ مطمئن ہو رہا ہوں. تو اگر یہ چیز ہے استحسان سے مراد، تو یہ واقعی قابل مذمت ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے استحسان کے بارے میں کہ من استحسن فقد شرع، کہ جس نے استحسان کیا اس نے شریعت سازی کی، یعنی کہ اس نے اپنی طرف سے شریعت گھڑی، اپنی طرف سے شریعت بنائی. اور ایک اور جگہ پہ کہا الاستحسان تلذذ، استحسان کیا ہے؟ یہ مزے لینا ہے. تو اگر استحسان ایسا ہے تو ایسا استحسان جو ہے وہ درست نہیں ہے. استحسان کی ایک مثال میں امام القیم رحمہ اللہ کی گفتگو سے ہی دوں گا. وراثت میں ایک مسئلہ ہے، اسے کہتے ہیں مسئلہ مشترکہ. مسئلہ مشترکہ اور نام کیا ہے جی علماء کرام؟ شاید یاد ہو آپ کو. حماریہ. بالکل، کس نے بتایا؟ حماریہ. جی مصباح بہت اچھے. حماریہ بھی اس کو کہتے ہیں، حجریہ بھی اس کو کہتے ہیں، یمیہ بھی اس کو کہتے ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے جی؟ مسئلہ یہ ہے کہ فوت ہونے والی فوت ہو گئی، پیچھے چھوڑ کے گئی ہے کس کو؟ نمبر 1 خاوند کو، نمبر 2 اپنی والدہ کو، نمبر 3 ماں کی طرف سے اپنے بھائیوں کو. کس کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے، یعنی کہ سگے بہن بھائی نہیں، ماں کی طرف سے بہن بھائی. اور نمبر 4 چھوڑ کے گئی اپنے سگے بھائی کو. تو وارث کتنی طرح کے ہو گئے؟ 4 طرح کے. اب خاوند کو کیا ملے گا جی؟ آدھا حصہ. وراثت کے مال میں سے خاوند کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا. اور ماں کو چھٹا حصہ. اور یہ جو بہن بھائی ہیں ماں کی طرف سے، ان کو تیسرا حصہ. اچھا یہ مسئلہ بنے گا کس سے؟ 6 سے. یعنی کہ ٹوٹل مال کے آپ کتنے حصے بنا لیں؟ 6. مسئلہ 6 سے بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل مال کے 6 حصے کر لیں آپ. 6 میں سے آدھے ہم نے کس کو دینے ہیں؟ خاوند کو. کتنے چلے گا اس کے پاس؟ 3. باقی کتنے رہ گئے؟ 3. اس کے بعد آگئی ماں کو ہم نے چھٹا حصہ دینا ہے. تو 6 کا چھٹا کتنا ہوتا ہے جی؟ 1. 1 ماں کے پاس چلا گیا. اب جو تقسیم ہو گیا کتنے ہو گئے؟ 4. باقی کتنے رہ گئے؟ 2. اچھا اس کے جو میت کے فوت ہونے والی لڑکی کے جو بہن بھائی ماں کی طرف سے ہیں، ان کا حصہ کتنا بتایا تھا ہم نے؟ 1/3. تو 6 کا 1/3 کتنا ہوتا ہے جی؟ 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 2. تو 2 ان کو چلے گئے. اب کتنے ہو گئے؟ 6 ختم ہو گئے. اور سگا بھائی کہتا ہے میرا بھائی، میں تو اس کا سگا بھائی ہوں. وہ جو ماں کی طرف سے ان کو آپ نے دے دیا. اور میں تو یہ کیس آیا تھا جناب عمر فاروق کے پاس. تو انہوں نے کہا تھا بھائی، سگے بھائی سے کہا تھا کہ تمہارا حصہ نہیں بنتا، میں کہاں سے دوں؟ کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ نے حصہ ان کو دینا ہے جن کے حصے اللہ نے باقاعدہ مقرر کر دیے ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب فروض. اور پھر ان کو دینا ہے جن کو شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ. عصبہ کون ہوتے ہیں؟ میت کے بیٹے عصبہ ہوتے ہیں. اور میت کے جو یہ سگا بھائی ہے، یہ کیا ہوگا؟ عصبہ ہوگا. اور عام طور پہ عصبہ کو اچھا خاصا حصہ ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مقرر نہ کرنے سے انہیں کم ملتا ہے، نہیں، عام طور پہ جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے. جن کے بیٹے ہوں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں ان کو 2-2 3-3 چیزیں دے کے فارغ کرو، باقی سب بیٹے نہیں لینا ہوتا ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس میں عجیب صورتحال بن گئی. کیا کہ سگے بھائی کے لیے کچھ نہیں بچا. اب جناب عمر فاروق نے کہا کہ حدیث کے مطابق میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. حدیث کے لحاظ سے پہلے ان کو دیا جائے گا، بچے گا تمہیں ملے گا، تمہارے لیے کچھ بچا ہی نہیں.
پھر ایسا کیس دوبارہ آیا جناب عمر فاروق کے پاس، کسی اور جگہ فوت کی ہوئی، کسی اور فیملی میں فوت کی ہوئی، تو پھر یہ کیس آیا. تو دوسری بار جناب عمر فاروق نے کیا کیا، انہوں نے سگے بھائی کو میت کے ان بہن بھائیوں کے ساتھ ملا دیا جو ماں کی طرف سے ہیں. کہا بھی چلو سگا بھائی ماں کی طرف سے تو بہن بھائی وہ بھی تو بھائی ہے نا ماں کی طرف سے، اور باپ کو چھوڑو، باپ ہے ہی نہیں، سمجھو یوں سمجھو باپ ہے ہی نہیں. تو پھر انہوں نے اس 1/3 میں جو 1/3 ہے اس میں سگے بھائی کو بھی شریک کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مسئلے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں، مختلف خیالات ہیں. امام القیم رحمہ اللہ اس مسئلے میں کہتے ہیں فمن اعطى العصبہ مع استغراق الفروض المال خرج عن قیاس الاصول وعن موجب النص فإن قیل فهذا استحسان قیل لکنہ استحسان یخالف القرآن والمیزان. کہتے ہیں کہ جو سگے بھائی کو دے، عصبہ کو دے، جبکہ وہ وارث ان کے حصے مقرر ہیں، وہ سارا مال لے چکے، پھر بھی کہے جناب سگے بھائی کو دینا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی نصوص کے تقاضوں سے نکل گیا. اگر وہ یہ کہے کہ یہ استحسان ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی رائے ہے، تو اس سے کہا جائے گا لیکن یہ وہ استحسان ہے جو قرآن کے خلاف ہے، یہ وہ استحسان ہے جو قرآن کے خلاف ہے. اچھا، لیکن اگر کبھی استحسان ایسا ہو جس کے پیچھے دلیل ہو تو اس کو امام القیم رحمہ اللہ بھی اس کو مانتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایک کافر فوت ہو گیا، معذرت کے ساتھ ایک مسلمان فوت ہوا، اور اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ کیا ہے، کافر ہے. فوت ہونے والا فوت ہوا، تو اب یہ کافر جو ہے یہ کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا. لیکن مسلمان کب ہوا ہے؟ فوت ہونے کے فوراً بعد، یعنی کہ مال تقسیم ہونے سے پہلے، وراثت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے. اب اس کو اس کا وارث بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ احادیث کیا کہتی ہیں کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. تو امام صاحب کہتے ہیں ایک مقام پہ، ان کی کتاب احکام اہل ذمہ، وہاں پہ کہتے ہیں ان توریث المسلم قبل القسمہ مما یرغب فی الاسلام ویزید فیہ ویدعو الیہ. کہتے ہیں اگر آپ ایسے شخص کو جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد مسلمان ہوا ہے لیکن مال تقسیم ہونے سے پہلے مسلمان ہو گیا، وارث بنائیں گے تو اس سے باقی لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی کیا ملے گی؟ ترغیب ملے گی. تو یہ استحسان ہے اور یہ بڑا اچھا استحسان ہے. تو یہاں پہ اس استحسان کی وہ تعریف کر رہے ہیں کون؟ امام القیم رحمہ اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر استحسان مذموم نہیں ہوتا، وہ استحسان جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو بلکہ دلیل کے مد مقابل ہو وہ مذموم ہوتا ہے. تو امام صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں نے اعراض کیا کتاب و سنت کو حاکم بنانے سے، کتاب و سنت کی طرف فیصلے لے جانے سے، اور یہ عقیدہ رکھا کہ یہ دونوں چیزیں کافی نہیں ہیں، اور لوگ متوجہ ہو گئے آراء کی طرف، قیاس کی طرف، استحسان کی طرف اور مشائخ کے اقوال کی طرف، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وقدر في افهامهم ومحق في عقولهم وعمتهم هذه الامور وغلبت عليهم. تو عرض لهم من ذلك اس سے یا اس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ کتاب و سنت سے اعراض کرنے کی وجہ سے، کتاب و سنت کو چھوڑ کے قیاس، استحسان، بزرگوں کے اقوال کے متوجہ ہو جانے کی وجہ سے عرض لهم ایسے لوگوں کو کیا پیش آیا؟ ایسے لوگوں کو فساد پیش آیا ان کی فطرتوں میں، ان کی فطرتیں فاسد ہو گئیں. ایک ہوتی ہے فطرت سلیمہ، انسان کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ توحید پہ، یہ کیا اس کی فطرت ہے. اور دیگر امور میں بھی انسان خیر کے اوپر ہوتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. لیکن جب ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی، کتاب و سنت سے اعراض کیا، بزرگوں کے اقوال کی طرف بھاگے، کتاب و سنت کو چھوڑ کر قیاس استحسان کی طرف بھاگے، تو ان کی فطرت میں فساد پیدا ہوا اور ان کے دلوں میں تاریکی پیدا ہوئی. اچھا، اب دلوں میں تاریکی پیدا ہوگی تو کیا ہوگا؟
دل جو ہے نور سے معلوم ہو جائیں گے، پھر حق کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا مسلک حقہ کون سا ہے اور باطل فرقے کون سے ہیں؟ مختلف مسائل میں راج قول کا کیسے علم ہوگا جب دلوں میں تاریکی پیدا ہو گئی؟ وَقَدَرٌ فِي أَفْهَامِهِمْ، اور کیا پیدا ہوا؟ ان کے فہم میں کیا پیدا ہوا؟ تکدر پیدا ہوا، یعنی کہ میل پیدا ہو گیا، یعنی کہ وہی معاملے کا واضح نہ ہونا۔ وَمَحْقٌ فِي عُقُولِهِمْ، اور ان کی عقلوں میں بے برکتی اور کمی واقع ہوئی۔ وَعَمَّتْهُمْ هَذِهِ الْأُمُورُ، اور یہ امور ان پہ چھا گئے۔ وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پہ غلبہ پا گئے۔ حَتَّى رُبِّيَ فِيهَا الصَّغِيرُ، یہاں تک کہ چھوٹے نے اسی ماحول میں تربیت پائی، اسی ماحول میں وہ بڑا ہوا۔ وَحَرِمَ عَلَيْهَا الْكَبِيرُ، اور جو بڑا ہے وہ انہی چیزوں پہ بوڑھا ہو گیا۔ فَلَمْ يَرَوْهَا مُنْكَرًا، تو پھر ان لوگوں نے ان چیزوں کو منکر نہیں جانا، گناہ نہیں جانا، جرم کو جرم سمجھنا ترک کر دیا۔ یہ سارے جرائم تھے، کتاب و سنت سے اعراض کر کے، کتاب و سنت کو ناکافی سمجھ کر قیاس کی طرف جانا، بزرگوں کے اقوال کی طرف جانا، بزرگوں کے فتاویٰ کی طرف جانا، یہ سب کچھ جرم تھا، غلط تھا۔ لیکن جب چھوٹے اسی پہ پلے اور بڑے ہوئے اور جوان اسی پہ بوڑھے ہو گئے، تو پھر لوگوں نے ان جرائم کو جرائم سمجھنا ترک کر دیا، ان گناہوں کو گناہ سمجھنا ترک کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَجَاءَتْهُمْ دَوْلَةٌ أُخْرَىٰ، تو ان کے پاس ایک اور غلبہ آیا۔ فَجَاءَتْهُمْ دَوْلَةٌ أُخْرَىٰ، ان کے پاس ایک اور غلبہ آیا۔ دولہ کا معنی یہاں پہ کیا کریں گے؟ غلبہ۔ قامت فیہا البدع مقام السنن، اس غلبے میں بدعتوں نے سنن کی جگہ لے لی۔ بدعتوں نے کس کی جگہ لے لی؟ سنن کی۔ اور آپ دیکھ لیں جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں جو امام صاحب نے بتائی ہیں، کتاب و سنت سے اعراض کر کے بھاگ کر جاتے ہیں کدھر؟ قیاس کی طرف، استحسان کی طرف، بزرگوں کے اقوال کی طرف، انہی میں آپ کو کیا ملے گا؟ بدعتیں اور سنن کو ترک کرنا۔ تو اس غلبے میں کیا ہوا؟ بدعتوں نے سنن کی جگہ لے لی، وہ ان کی قائم مقام بن گئیں۔ والنفس مقام العقلی، آپ دیکھ لیں آج ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو عید الفطر، عید الاضحیٰ کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا اہتمام کس کا کرتے ہیں؟ عید میلاد النبی کا۔ اتنا خرچہ عید الفطر، عید الاضحیٰ پہ نہیں کرتے جتنا عید میلاد النبی پہ کرتے ہیں۔ دیگر آپ بدعتوں کو ایسے ہی دیکھ لیں، تیجا، 7واں، 40واں، برسی، عرس، ان میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ شادیوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، جو سنت چیزیں ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں وہ کیا ہے جی؟ حق مہر، اس کے اوپر جی شرعی حق مہر ہوگا جی۔ اور یہ جہیز جو ہندوؤں کی طرف سے رسم آئی ہے، آپ چند چیزیں بطور تحفہ اپنی بچی کو دے سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن جو رواج ہمارے یہاں چلا ہوا یہ تو ہندوؤں کی طرف سے آیا، اور اس کے اوپر دیکھیں کتنا خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بدعتیں جو ہیں وہ سنن کے قائم مقام ہو گئیں۔ والنفس مقام العقلی، اور نفس جو ہے وہ عقل کے قائم مقام ہو گیا، نفس نے عقل کی جگہ لے لی۔ نفس سے مراد یہاں پہ کون سا نفس ہوگا؟ برائی کا حکم دینے والا نفس امارہ بالسوء، اس نے جگہ لے لی عقل کی۔ والہوى مقام الرشدی، اور خواہشات نفس نے جگہ لے لی کس کی؟ ہدایت کی۔ والضلال، اور گمراہی نے جگہ لے لی مقام الہدیٰ، ہدایت کی۔ دونوں کا معنی قریب قریب ہے۔ والمنکر مقام المعروفی، اور برائی نے منکر نے جگہ لے لی معروف کی۔ والجہل مقام العلمی، جہالت نے جگہ لے لی علم کی۔ والریاء مقام الاخلاصی، اور ریاکاری نے جگہ لے لی کس کی؟ اخلاص کی۔ والباطل مقام الحقی، اور باطل نے جگہ لے لی حق کی۔ والکذب مقام الصدقی، اور جھوٹ نے جگہ لے لی سچائی کی۔ والمداہنۃ مقام النصیحتی، اور مداہنہ چاپلوسی نفاق نے جگہ لے لی نصیحت کی۔ اب چاپلوسی پائی جاتی ہے، خیر خواہی کرنے والے نہیں رہے۔ والظلم مقام العدلی، ظلم نے جگہ لے لی عدل و انصاف کی۔ فصارت الدولۃ والغلبۃ لہذه الامور، تو اب غلبہ ان امور کا ہو گیا ہے۔ کن امور کا؟ بدعتوں کا، نفس امارہ کا، گمراہی کا، منکر کا، جہالت کا، ریاکاری کا، باطل کا، جھوٹ کا، چاپلوسی کا، ظلم کا، غلبہ ان امور کا ہو گیا ہے۔ وَأَهْلُهَا هُمُ الْمُشَارُ إِلَيْهِمْ، اور جو ان امور میں جو مبتلا لوگ ہیں یہ وہ ہیں جن کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ وہ ہیں جن کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں ان کے
ان کو توجہ ملتی ہے، ان کو شان و شوکت ملتی ہے، لوگ جو ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَأَهْلُهَا، اور ان امور والے یعنی کہ جھوٹ بولنے والے، ظلم کرنے والے، ریاکاری کرنے والے، جاہل قسم کے جو لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جن کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَزْدَادِهَا، وکانت سے مراد کیا ہے؟ یہ غلبہ، یہ غلبہ قبل ذَلِكَ، اس سے پہلے، لِأَزْدَادِهَا، ان امور کی متضاد چیزوں کے لیے تھا۔ ان کے پہلے غلبہ کن کا تھا؟ سنتوں کا، عقل کا، ہدایت کا، معروف کا، علم کا، اخلاص کا، حق کا، سچائی کا، نصیحت کا، عدل و انصاف کا۔ وَكَانَ أَهْلُهَا هُمُ الْمُشَارَ إِلَيْهِمْ، اور ان امور والے، کون سے امور والے؟ یہ اچھے امور والے، یہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے جن کی طرف اشارے کیے جاتے تھے، جن کو توجہ ملتی تھی، جن کو عزت ملتی تھی مختلف مجالس میں۔ امام صاحب کہتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ دَوْلَةَ هَذِهِ الْأُمُورِ قَدْ أَقْبَلَتْ، جب آپ ان امور کے غلبے کو دیکھیں، قد اقبلت، تحقیق وہ متوجہ ہو چکا۔ کن امور کا غلبہ؟ یہ غلط امور کا، جھوٹ کا غلبہ، ظلم کا غلبہ، چاپلوسی اور نفاق کا غلبہ، بدتوں کا غلبہ۔ تو جب آپ دیکھیں ان امور کے غلبے کو، قد اقبلت، تحقیق و متوجہ ہو چکا، وہ آ رہا ہے۔ وَرَایَاتُهَا قَدْ نُصِبَتْ، اور ان کے جھنڈے نصب کیے جا چکے ہیں۔ وَجُیُوشُهَا قَدْ رَکِبَتْ، اور ان کے لشکر وہ اونٹنیوں پہ بیٹھ چکے ہیں، سوار ہو چکے ہیں۔ تو پھر کون سا وقت آ چکا؟ فَبَطْنُ الْأَرْضِ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، تو پھر زمین کا کیا؟ نچلا حصہ، پھر زمین کا نچلا حصہ جو ہے، اللہ کی قسم وہ بہتر ہے زمین کے اوپر کے حصے سے۔ پھر انسان کا دنیا سے چلے جانا اس کے لیے بہتر ہے دنیا میں زندہ رہنے سے، پھر قبر اس کے لیے بہتر ہے۔ وَقُلَلُ الْجِبَالِ خَيْرٌ مِّن سُهُولٍ، اور پھر پہاڑوں کی چوٹیاں بہتر ہیں ہموار میدانوں سے، ہموار زمین سے۔ کیا مطلب؟ کہ پھر آپ آبادی سے نکل کر، شہر سے نکل کر، گاؤں سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹی پہ چلے جائیں اور تنہا زندگی گزاریں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ان برائیوں سے بچنے کے لیے۔ وَمُخَالَطَةُ الْوَحْشِ أَسْلَمُ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ، جب یہ صورتحال ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ پھر جنگلی جانوروں کے ساتھ رہنا یہ زیادہ سلامتی والا ہے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے۔ جب صورتحال اتنی خطرناک ہو جائے، آپ کا دین خطرے میں ہے، آپ کا ایمان خطرے میں ہے، تو پھر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، وہاں آپ کا واسطہ پڑے گا۔ ہمیں پتہ ہے خطرناک جانوروں سے امام صاحب کہتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے اتنے خطرناک نہیں ہوں گے جتنے یہ لوگ خطرناک ہوں گے جو آپ کے دین اور ایمان کو نقصان پہنچائیں گے، جبکہ جنگلی جانور آپ کے دین اور ایمان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر نقصان پہنچایا تو آپ کی جان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں اکشعرت الارض واظلمت السماء وظہر الفساد فی البر والبحر من ظلم الفجر، زمین لرز اٹھی ہے، آسمان تاریک ہو چکا ہے، اور فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ کہاں پہ؟ فی البر والبحر، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی۔ کیوں یہ زمین کیوں لرز اٹھی ہے، آسمان کیوں تاریک ہو چکا ہے، فساد کیوں ظاہر ہو چکا ہے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی؟ من ظلم الفجر، فاجر قسم کے لوگوں کے ظلم کی وجہ سے۔ وذہبت البرکات، اور برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ وقلت الخیرات، اور خیر بڑی کم ہو گئی ہے۔ وحضرت الوحوش، اور جانور کمزور ہو چکے ہیں، لاغر ہو چکے ہیں۔ وتقدرت الحیات، اور زندگی بے مزہ ہو چکی ہے، مقدر ہو چکی ہے، تلخ ہو چکی ہے۔ من فسق الظلمہ، ظالم لوگوں کے فسق و فجور کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وبقا ضوء النہار وظلمۃ اللیل من الاعمال الخبیثہ والافعال الفظیعہ، اور دن کی روشنی اور رات کی تاریکی، یہ دونوں چیزیں رو رہی ہیں خبیث اعمال کی وجہ سے اور کبھی قسم کے افعال کی وجہ سے۔ وشکل کرام الکاتبون والمعقبات الی ربہم من کثرت الفواحش وغلبت المنکرات والقبائح۔ شکا الکرام، شکا شکایت کر رہے ہیں، کون؟ الکرام الکاتبون، عزت والے لکھنے والے فرشتے، وہ فرشتے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ بیچارے وہ شکایت کر رہے ہیں۔ والمعقبات،
اور وہ فرشتے جو یکے بعد دیگرے ہماری حفاظت کے لیے آتے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یہ اعمال لکھنے والے معزز فرشتے اور یکے بعد دیگرے ہماری حفاظت کے لیے آنے والے فرشتے یہ شکایت کر رہے ہیں الی ربہم، اپنے رب کے ہاں، کس چیز کی؟ من کثرت الفواحش، کثرت سے ہونے والی بے حیائیوں کی، وغلبۃ المنکرات، اور برائیوں کے غلبے کی، والقبائح، اور قبیح افعال کے غلبے کی، وہذا، اور یہ، واللہ، اللہ کی قسم، منذر، یہ چیز وارننگ دے رہی ہے، خبردار کر رہی ہے، کس کے بارے میں؟ بسیل عذاب، عذاب کے ایک سلسلے کے بارے میں، وارننگ دے رہی کہ عذاب کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے، سیل سیلاب، تو عذاب کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے، قد انعقد غمامہ، جس کے بادل کیا ہو چکے ہیں؟ سامنے آ چکے ہیں، عذاب کے بادل نظر آ رہے ہیں، بس عذاب سامنے آنے والا ہے اور عذاب کا سلسلہ طویل ہوگا۔ وَمُؤْذِنٌ بِلَيْلِ بَلَاءٍ قد اِذْلَهَمَّ ظَلَامُهُ، اور یہ چیز مؤذن، خبردار کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ آزمائشوں کی ایک رات شروع ہونے والی ہے، ایسی رات جس کے اندھیرے گپ ہوں گے، تاریک ہوں گے، گہرے ہوں گے۔ اِذْلَهَمَّ، چھا جانا، گپ ہونا، اور بلا، ازمائش، یعنی کہ ازمائش کی ایسی رات شروع ہونے والی ہے جس کا اندھیرا جو ہوگا وہ چھا جائے گا۔ فَاعْزِلُوا عَنْ طَرِيقِ هَذَا السَّيْلِ، تو اس سیلاب کے راستے سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ۔ سیلاب کس چیز کا بلا؟ عذاب کا۔ تو اس سیلاب کے راستے سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، کیسے؟ بِتَوْبَةٍ نَصُوحٍ، پکی توبہ کر کے، خالص توبہ کر کے، خالص توبہ کے ذریعے عذاب کے اس سلسلے سے تم بچ سکتے ہو۔ لیکن یہ موقع کب تک موجود ہے؟ ما دامت التوبۃ ممکنہ وبابها مفتوح، یہ کام تم اس وقت تک کر سکتے ہو جب تک کہ توبہ ممکن ہے اور توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے۔ وَكَأَنَّكُمْ بِالْبَابِ وَقَدْ أُغْلِقَ، گویا کہ تم دروازے پہ کھڑے ہو اور دروازہ بند کیا جا چکا ہے، یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، گویا کہ تم دروازے پہ کھڑے ہو، وقد اغلق، اور دروازہ بند کیا جا چکا ہے، وبالرہن وقد غلق، اور گویا کہ تم رہن رکھی ہوئی، سکوٹی پہ رکھی ہوئی چیز کے پاس ہو، وقد غلق، جبکہ وہ چیز ضبط ہو چکی ہے۔ جب آپ کو چیز سکوٹی کے طور پہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ پیسے دیں گے تو یہ چیز آپ کو واپس مل جائے گی، لیکن اگر وقت مقررہ پہ آپ پیسے ادا نہ کریں تو پھر وہ آدمی جس سے آپ نے قرضہ لیا تھا اس کا حق ہے کہ آپ کی چیز کو کیا کر لے؟ ضبط کر لے۔ تو پھر آپ بعد میں پیسے لے بھی آئیں تو وہ چیز آپ کو ملتی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں گویا کہ تم توبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو اور وہ بند کیا جا چکا ہے، اور رہن رکھی ہوئی چیز کے پاس ہو جبکہ وہ ضبط ہو چکی ہے، وَبِالْجَنَاحِ وَقَدْ عَلِقَ، اور تم پر کے پاس ہو، پرندے کے پر کے پاس ہو، وَقَدْ عَلِقَ، جبکہ وہ پھنس چکا ہے کس میں؟ جال میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، سورہ شعراء آیت نمبر 227 227۔ ان قریب جان لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ کی طرف لوٹیں گے، یعنی کہ ان قریب ظالموں کو ظلم کے انجام کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جاگنے کی اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور گناہوں کی زندگی سے بچنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔